آپ ساتھ ہی رہیے گا، مزید اپڈیٹس بھی آپ سے اس حوالے سے جانتے رہیں گے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی یہ ریلی یقینی طور پر انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور جو سیاسی طور پر امپیکٹ ہے وہ بھی اس کا بہت زیادہ آنے والے دنوں میں دکھائی دے گا۔ کس حد تک جو ہے وہ آپ سیاسی معاملات کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بہت شکریہ۔ آج جتنے بھی ہم نے اب تک مناظر دیکھے ہیں اس ریلی کے حوالے سے 24 نیوز پر اور دیگر چینلز پر بھی، تو یہ ایک چیز تو بڑی واضح ہوگی کہ حاضری کے اعتبار سے یہ کامیاب شو ہو گیا ہے، جسے آپ پاور شو کہتے ہیں۔ اب اس کی جو مقامی قیادت ہے شاید وہ انتظامات برابر نہیں کر پائی، جیسے ابھی لاشاری صاحب بتا رہے تھے کہ لائٹ کا انتظام نہیں ہے، بندے بہت زیادہ ہیں، تو بہرحال یہ رہ جاتے اس کی طرف بھی پی ڈی ایم کو آئندہ دیکھنا چاہیے۔ آج کی ریلی کی اہمیت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا کرنا جمع غفیر، جبکہ ایک دن پہلے تک انتظامیہ اور حکومت اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ کسی صورت ہم یہ اجتماع نہیں ہونے دیں گے یا ایسی کاوشیں کی جائے گی جس کے نتیجے میں بہت کم لوگ جلسہ گاہ تک پہنچ سکیں، تو وہ ساری کوششیں دھری رہ گئی۔ تو پی ڈی ایم نے یہ راؤنڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں جیت لیے، بندے اکٹھے ہو گئے، پاور شو ہو گیا اور سارے جو کارکن ہیں وہ رواں دواں ہیں جلسہ گاہ کی طرف۔ اور اب جو تقاریر ہیں اس میں بھی ہم یقیناً توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ سخت ہوتا جائے گا، تقاریر بھی اس میں ایسی ہوں گی۔ تو جہاں تک کارکنوں کا لہو گرمانے کا تعلق ہے، جہاں تک جنوبی پنجاب کے اندر پی ڈی ایم نے اپنی پولیٹیکل سٹینڈ دکھانی ہے اور اپنا پبلک سٹینڈ دکھانی ہے، وہ دونوں چیزیں بھی انہوں نے شو کر دی ہیں۔ تو اپوزیشن اتحاد کے نقطہ نظر سے یہ بہت میں سمجھتا ہوں ان کے لیے آج تسکین کا دن ہے کہ جو تیاریاں انہوں نے کی تھی، جو معاملات انہوں نے کیے تھے، اس کے نتیجے میں جو مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بن چکا ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں بھی ان کو بہت زیادہ اب پذیرائی مل رہی ہے، تو یہ ہر حوالے سے مثبت ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ ٹھیک نوید صاحب، اگر مجموعی طور پر پی ڈی ایم کی تحریک کی ہم بات کریں تو جب سے یہ شروع ہوئی ہے یقینی طور پر جو حکومت ہے وہ پریشان رہی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا رہا کہ کچھ مذاکرات کی طرف بھی آنا چاہ رہے ہیں، جس طرح سے شیخ رشید صاحب متعدد مواقع پر مذاکرات کی اور بات چیت کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے دو ٹوک جواب دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کم از کم نہیں ہو سکتے ہیں، یہ جعلی حکومت ہے، ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ تو ابھی آپ کے جو ذرائع ہیں کیا کہتے ہیں، کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، کوئی بات کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے؟ یہ کوشش حکومت اپنے طور پر بھی کر رہی ہے اور حکومت کے جنہیں کہنا چاہیے جو پشتنا کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ بھی یہ کوششیں کر رہی ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو الگ الگ انگیج کیا جا رہا ہے۔ مطلب پی ڈی ایم کو بطور ایک اتحاد کو انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نظر آتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے نظر آتے ہیں، جے یو آئی سے نظر آتے ہیں اور باقیوں سے بھی ہوں گے کسی نہ کسی سطح پر۔ تو یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کو سیٹل کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 2 مہینے پہلے تک شیخ رشید صاحب کا یہ بیان تھا کہ مولانا ہماری بات مان لیں تو ہم ان کو سینٹ میں اکاموڈیٹ کریں گے، ان کی جماعت کو۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ کے پی کے اسمبلی کے اندر ان کی کوئی زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ ہم نکال لیں گے اور ان کو وہاں اکاموڈیٹ کیا جائے گا سینٹ میں۔ تو یہ ٹیمپٹیشن تھی، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی بات چل رہی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کراچی سے تعلق رکھنے والے 2 وزراء بڑے متحرک رہے، خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے ساتھ مذاکرات کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ان کو انگیج کرنے کی۔ اور پھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوتی رہی، اس سے بھی کسی نہ کسی سطح پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کوئی میچور صورتحال اختیار نہیں کر سکے ابھی تک، اس کی شکل سامنے نہیں آئی کہ جو مطالبات ہیں پی ڈی ایم کے منیمم ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنی مرتبہ دھوکہ ہو چکا ہوا ہے کہ جب تک ہمارے کچھ مخصوص مطالبات جو ہیں وہ پیش کی تسلیم کر کے اس پر عمل درآمد نہ کر دیا جائے تو مذاکرات کی طرف جانا ہر حوالے سے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس وقت۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آسان نہیں ہے کہ آپ رابطہ کریں، مذاکرات کریں اور کوئی نتیجہ نکلائے۔ درانی صاحب اگر جیل میں جا کے شہباز شریف کو مل کے آئے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہو تو نہیں، حکومت کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک آدمی جیل میں ہے اور اس سے کوئی ملنے جا رہا ہے اور بعد میں بتا رہا ہے کہ میں نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی تھی،
फिर वो मौलाना फजल रहमान जब लाहौर तशरीफ लाए हैं तो उनकी क़यामगाह पर चले गए, वहाँ भी उन्होंने जाकर यही बात की ग्रैंड डायलॉग की, और वो ये भी कह रहे थे कि इसके लिए रास्ता हुकूमत को बनाना होगा, और वैसे यकतरफा इत्तेफाक वाले मामला जो हैं और इस तरह कार्रवाई करने के तलख बयानात देने का सिलसिला इनको रोकना होगा और मुज़ाकरात के बगैर बात आगे नहीं बनेगी। तो कोशिशें तो बहरहाल हो रही हैं, लेकिन पीडीएम चूंकि जिसे वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक को पीता है, तीनों पार्टियों के साथ ऐसे ऐसे हाथ हो चुके हैं कि अब वो आसानी से एतबार करने के लिए तैयार नहीं। तो अभी मुज़ाकरात की कोशिशें हो जरूर रही हैं, लेकिन कोई मैच्योर शक्ल आपको भी नजर नहीं आ रही उसकी। ठीक, तो नवीद साहब अगर आने वाले दिनों की हम बात करें, जिस तरह से पहले आपने ये फरमाया था कि कुछ मौसम की शिद्दत की वजह से भी अभी जो लॉन्ग मार्च है या धरना है उसको अभी कुछ डिले किया जा रहा है, दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत सेनेट के इंतखाबात जो है वो फरवरी में करवाने के लिए कोशा है, उसकी भरपूर ये कोशिश है कि फरवरी में हो जाए, और अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो किया जाता है तो आपको लगता है कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला मुत्तफ़िका तौर पर पीडीएम में जो है वो हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इसका इंदिया दे चुकी है। उनका ये कहना है कि हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं हैं, हम इस सिस्टम के जो है वो खिलाफ हैं और पार्लियामान के अंदर और बाहर हम अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। तो मजमूई तौर पर आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद जितने भी तजियाकार है उनका ये कहना था कि जब पीडीएम की एक इतनी अहम सियासी जमात जिसकी सूबा सिंध में हुकूमत भी है, अगर वो ये फैसला कर लेती है उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उसके बाद सेनेट इलेक्शन में जाएंगे, तो फिर दीगर पार्टियों के पास बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के पास भी गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। यही सोचा जा रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन की मामले को मजीद वाज़ेह करेगी तो मुस्लिम लीग नून भी कह देगी कि सिर्फ जाया जाए। आप नोट करेंगे ये जो लाहौर में इजलास था परसों, तो उसमें उसके बाद मरियम साहबा ने एक बात की थी, वो काबिल गौर थी। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में हमें फरहतुल्लाह बाबर साहब ने पूरी पार्लियामानी सूरत हाल के बारे में और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे उस पर ब्रीफिंग दी, और वो बड़ी कम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी, जिसमें समझाया गया कि हमें अगर हम सेनेट से अब्सटेन करते हैं या असेंबली छोड़ जाते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। तो उसमें ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि मुस्लिम लीग नून भी पूरी तरह से इनक्लाइन है कि सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लें और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहे। तो लगता तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात शुरू की है ज़िमनी इलेक्शन फिर सेनेट इलेक्शन में जाने की तरफ, उस पर बाकी पीडीएम का ताज़ भी चलेगा, और ये भी नजर आ रहा है कि इस पर पीडीएम का इत्तेफाक राय हो जाएगा। ठीक, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसला किया जाता है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अतर लाशारी हमें अपडेट करते सूरत हाल के हवाले से आपका भी बहुत। बहावलपुर में आज रैली का इनेकाद किया गया है और सरायकी चौक में मेन स्टेज सजाया गया है, जहां पर अब से कुछ ही देर में पीडीएम के कायदीन भी पहुंचेंगे।